آج کا جو موضوع ہے کہ ہم اپنے گاڑے پسینے کی کمائی، محنت کی کمائی کو کیسے پرزرو کرے، محفوظ کرے اور اس کو آمدنی کے ذرائع پر لائیں، یہ اصل ہمارے موضوع کا آج ہدف ہے۔ پونزی اسکیم میں اب بہت سارے ہمارے لوگ ہیں اور پیسے کا نقصان اٹھائے، جس سے ہمت نہیں ہوتی ہے کہ دوسری جگہ صحیح جگہ جو ہے نظر اٹھا کر دیکھیں۔ تو پہلے ہمارے کو سمجھنا چاہیے کہ پونزی اسکیم کیا ہے۔ پونزی اسکیم وہ ہے، یہ ساری چیزیں علم آپ کو مفتی سے ہی ملے گا، عالم سے ہی ملے گا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک دو اپنے واٹس ایپ گروپ پہ بنا کے اگر کریں تو آپ کو اس کا علم حاصل نہیں ہوگا۔ آج کل کے دنوں میں بہت سارے پروڈکٹس ایسے ہیں جو ہر کوئی بولتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ شریعہ ہے، شریعہ اسٹریٹجی ہے، ایتھیکل اسٹریٹجی ہے، تو یہ ہاف نالج ہے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں سیکنڈری سے جب ہوش میں حواس میں بچے ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر گریجویشن تک کوئی فائنینشیل ایجوکیشن کا کریکولم میں نہیں ہے، اور ماں باپ بھی زندگی میں اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، وہ بھی بچوں کو کوئی فائنینشیل اویئرنیس نہیں دے پاتے ہیں۔ لہٰذا اس کی مفتی اشفاق صاحب نے بمبئی جامع مسجد میں یہ ہیلپ اینڈ ایڈوائس سینٹر بنایا ہے کہ فیملی کے جتنے بھی مسائل ہیں انکلوڈنگ فائنینشیل مسائل، اس پر بہت ہی سنجیدگی سے کنسلٹیشن سیشنز ہیں اور پوری معلومات دی جاتی ہے۔ لوگ جو ہے چھوٹے سے پیسے لے کے اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدنے چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں خود سے شیئرز خریدوں تو رات رات ڈبل ہو جائے گا، یا اگر تھوڑا بڑھ جائے گا، منافع آ جائے گا تو میں نکال دوں گا۔ یہ میرے حساب سے بالکل غلط ہے۔ اس کی مثال ایسے دے سکتا ہوں میں، تو اس لیے اویئرنیس کا پروگرام کرنا آپ جیسے چینلز کا کام ہے، ہمارے جیسے ایڈوائزرز کا کام ہے، تو اسی طرح سے جیسے علم حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کو ڈیولپ کیا، فائنانس کو ڈیولپ کیا۔ آج کا ڈبل پی ایچ ڈی بھی وہ کام نہیں کر سکتا ہے فائنانس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب دوستو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی بچیں اور اوروں کو بھی بچائیں، اور یہ ہماری اس آج کی گفتگو کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کریں، یہ بھی ثواب جاریہ ہوگا اور لوگ برباد ہونے سے اور پھنسنے سے، دھوکہ کھانے سے بچیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری اسکیمیں ہمارے سامنے آتی ہے ہیرا گولڈ جیسی، جہاں پر عام لوگوں کو ایک لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ کم وقت میں امیر بن جائیں گے، اور اس امیر بننے کے خواب دیکھتے ہوئے ان کو لوٹ لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ میں دھوکہ ہوتا ہے اور ہزاروں کروڑ روپے کا غبن ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہیرا گولڈ ہو یا نوہیرا شیخ ہو، ایسی بہت ساری اسکیمیں جو کہ اسکیم پائے، ہم جس کو اسکیم کہہ سکتے ہیں، یہ اسکیم جس نے ملت کے، انسانوں کے، عام لوگوں کے گاڑی کمائی کو زبردست طریقے سے لوٹا ہے۔ ہم جو ہے اس لالچ میں کہ ہمارا منافع ہوگا، بہت جلد ہم امیر بن جائیں گے یا ہمیں بہت زیادہ پیسوں کا فائدہ ہوگا، اس لالچ میں آ کر ہم وہاں پیسے اپنے لگا دیتے ہیں۔ آج اسی اہم موضوع کو لے کے ہمارے ساتھ میں 3 ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ میں شخصیات ہمارے ساتھ میں موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے ساتھ میں جو ہے مفتی عبدالقادر برکات اللہ صاحب ہے، جو UK سے شریک ہیں، اور دوسرے ہیں احمد شبیر صاحب، سینٹ سے حیدرآباد سے آئے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو ناظرین بتا دوں کہ یہ میری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ اسکیم کو ہے لے کر ہے۔ یہ آپ کو بہت سی معلومات دے گا، یہ انٹرویو، یہ گفتگو آپ تک بہت ساری معلومات پہنچائے گا کہ آپ کو پیسہ کہاں لگانا ہے، کیسے دھوکے میں نہیں آنا ہے، اور ہماری جو گاڑی کمائی ہے، محنت کی جو کمائی ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، اس کو کس طرح سے کہاں انویسٹمنٹ کرنا ہے آپ کو، ہماری معاشیات کو مضبوط ہو سکے اور لوگ آرام سے اپنا بزنس کر سکے۔ ان دو شخصیات کو ملانے میں جو ہمارے ساتھ میں موجود ہے، جن کے توسط سے میں آپ کی بات کرا رہا ہوں، وہ بہت ہی اہم شخصیت ہے، فیملی فرسٹ گائیڈنس کے روح رواں، جن کا تعلق جامع مسجد سے ہے، بامبے کی جمعہ مسجد سے ہے، جو کہ بہت ساری معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ بہت سارے ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں مسلم معاشرے کے معاشیات کو لے کر، مسلمانوں کی ازدواجی زندگی کو لے کر، اور بہت ساری اس کی معلومات خود مفتی صاحب دیں گے کہ فیملی فرسٹ گائیڈنس کیا خدمات انجام دے رہا ہے اور ان حضرات سے ہم کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے مفتی اشفاق قاضی صاحب سے میں آپ کی گفتگو کراتا ہوں۔ مفتی اشفاق قاضی صاحب، آپ کا آمنا سامنے میڈیا میں استقبال۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے یہ بہت اہم موضوع پر یہ گفتگو رکھی ہے اور اللہ کرے کہ ہمارے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ تو یہ آج کا جو موضوع ہے کہ ہم اپنے گاڑے پسینے کی کمائی، محنت کی کمائی کو
کیسے پرزرو کرے، محفوظ کرے اور اس کو آمدنی کے ذرائع پر لائیں، یہ اصل ہمارے موضوع کا آج ہدف ہے۔ تو اس کو ایک عام زبان میں کہتے ہیں اسلامک فائنانس، کیونکہ ہم پیسے بینکوں میں رکھ کر پھر اس کا انٹرسٹ لینا حلال نہیں سمجھتے ہیں، ایف ڈی میں رکھ کر، فکس ڈپازٹ میں رکھ کر پھر اس کا انٹرسٹ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ربا کے ضمن میں آتا ہے، جس کے احکامات بہت تفصیلی ہیں اور جس کے گناہوں کے سلسلے میں علماء نے بہت ساری تقریریں کی ہیں۔ تو اکثر عوام اور اہل علم جو ہے جو اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم شرعی ضابطے میں رہتے ہوئے وہ اپنے پیسوں کو بڑھانا بھی چاہتے ہیں۔ اب ایسی کوئی اسکیمیں آ جاتی ہیں جس کو اس فائنانس کی لینگویج میں پونزی اسکیم کہا جاتا ہے، کہ پیسے لیے جائے، اسی پیسے میں سے کچھ پیسے دیے جائے، پھر لیے جائے، پھر دیے جائیں۔ تو اس میں شریعہ کے طور پر جو اکاؤنٹنگ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ قانون، ملک کا قانون فائنانس کو لے کر اتنا مستحکم اور مضبوط ہے، یہ اور بات ہے کہ شرعی ضابطے کے جو اصول ہیں وہ اس سے ہٹ کر قانون فائنانس کا جو ہوتا ہے وہ اس سلسلے میں کیا رہبری اور رہنمائی کرتا ہے وہ ہم کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں مختصر بتاؤں کہ جیسے ہمارے مفتی عبدالقادر برکت اللہ صاحب ہیں، تو یہ ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں۔ 1973 میں آپ نے دارالعلوم سے اپنی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد ایک موقع ملا اور وہ یو کے چلے گئے، اور یو کے جا کر ماشاءاللہ انہوں نے ایسا سمجھیے کہ سیکنڈری اسکول سے ہائر اسکول اور وہاں سے لے کر پھر آگے تک پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی، اور اسلامک فائنانس میں پوری زندگی کا ایک بڑا حصہ ان کا اس کے اندر الحمدللہ گزرا ہے۔ بہت ساری انٹرنیشنل بینکس کے، خود ہمارے انڈیا میں جو تاسیس ہے تقوی ایڈوائزری سروسز جو ہیں اس کے شریعہ بورڈ پر ہیں، اور بھی بہت سارے اداروں کے۔ تو شرعی ضابطے میں رہتے ہوئے، شرعی قانون میں رہتے ہوئے کس طرح ہم اپنے آمدنی کو بڑھائیں، کس طرح ہم اپنے پیسوں کو محفوظ رکھیں۔ اسی طرح جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ شبیر صاحب ہے سینسیچ سے ہیں، اور یہ ویلتھ مینجمنٹ کی کمپنی ہے۔ میں خود آپ کے اس کمپنی میں 3-4 مرتبہ وزٹ کر چکا ہوں، پورے دن ہم بیٹھ کر اس کا شرعی اسکریننگ کر چکے ہیں۔ تو بہت ہی شرعی ضابطے میں رہتے ہوئے اور ملک کے قانون، یعنی سی بی کا جو قانون ہے اور آر بی آئی کا جو قانون ہے، اس قانون میں رہتے ہوئے، یعنی میرا پیسہ میرے ہی نام پر، میرے ہی اپنے اکاؤنٹ پر، میرے ڈیمٹ اکاؤنٹ پر میرا پیسہ محفوظ ہوگا، اور اس میں پھر جو ہے نفع کی صورت بھی بنے گی، اور جب بھی مجھے ضرورت ہوگی رات اور دن کبھی بھی میں اس کو حاصل کر سکتا ہوں۔ تو یہ خلاصہ کلام ہے آج کی اس نشست کا، کہ کس طرح ہم اس پونزی اسکیم سے بچیں، کس طرح ہم اسکیم سے بچیں، اور ساتھ ساتھ کس طرح شرعی ضابطے میں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، میں بہت زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے مفتی اشفاق قاضی صاحب نے ان دو شخصیات کا جو آپ کے سامنے تعارف پیش کیا، آئیے ہم انہی سے بات کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا ایم ایس شبیر صاحب سے کہ اس پورے معاملے کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ پونزی، مصطفی صاحب نے پونزی اسکیم کا نام لیا، جہاں پر پونزی اسکیم میں بہت سارے ہمارے لوگ ہیں اور پیسے کا نقصان اٹھایا ہے، جس سے ہمت نہیں ہوتی ہے کہ دوسری جگہ، صحیح جگہ جو ہے نظر اٹھا کر دیکھیں۔ تو پہلے ہمارے کو سمجھنا چاہیے کہ پونزی اسکیم کیا ہے۔ پونزی اسکیم وہ ہے جو کلوز ڈور ہوتی ہے، مطلب ایک آپس میں معاملات کرتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ کو اس پونزی اسکیم کی طرف ملوث کرتی ہے وہ یہ ہے گریڈ، ہرس۔ تو اگر آپ کو اس کا سمپل فارمولا اگر بچنے کا ہے تو میں ایک بتاتا ہوں کہ دیکھیں انفلیشن کیا ہے، مہنگائی کیا ہے۔ مہنگائی اگر 6% ہے تو آپ کو بینک وغیرہ جو سیف ڈپازٹ یا بینک پوسٹ آفس وغیرہ ہوتے ہیں سب لگ بھگ 6% کے آس پاس دیتے ہیں۔ گولڈ پہ اگر آپ انویسٹ کرنا ہے تو انفلیشن سے 1.5% بڑھ کے ملتا ہے، پراپرٹی میں کریں تو 3% بڑھتا ہے، اور اگر آپ کوئی رسک شیئرنگ کریں گے تو اس کو انفلیشن کے ساتھ 7% ملتا ہے۔ اب یہ رینج کے علاوہ اگر کوئی اس سے زیادہ دے رہا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی خطرہ ہے۔ سب سے بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ پونزی اسکیم جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ سے ریگولیٹڈ ہوتے ہیں، تو اسٹیٹ میں اتنے جو سے اسٹرکٹ لاز نہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پیسہ ہمارا لگانے سے پہلے یہ سوال کریں کہ یہ اسکیم کوئی ریگولیشن کے اندر ہے کیا۔ جیسے آر بی آئی ہے، بینک کو جو ہے سو ریگولیٹ کرتا ہے، دوسرا جو ہے سو آئی آر ڈی ہے، انشورنس ریگولیٹری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ انشورنس کمپنیز انشورنس پروڈکٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے، تیسرا ہے این پی ایس کا جو نیشنل پینشن اسکیم ہے، چوتھا جو ہے سو ریرا ریئل اسٹیٹ
ریگولیٹری اتھارٹی یہ صرف ان ریئل اسٹیٹس کو کنٹرول کرتا ہے جو 500 گز سے زیادہ کے پلاٹ وغیرہ ہیں. اب یہ چاروں کے اندر ایسے پروڈکٹ نہیں ہے کہ جو عام آدمی انویسٹ کر سکے. رہے گا باقی ایک سیبی سیکیورٹیز ایکسچینج بورڈ آف انڈیا, اس کے ماتحت جتنے اسٹاک مارکیٹ یا جو انویسٹمنٹ میوچل فنڈ ہے, اسٹاک انویسٹمنٹ ہے, اس میں گنجائش ہے ہمارے کو, اور اس میں ہمارے کو کوئی ترمیم ہی نہیں چاہیے گورنمنٹ سے یا RBI وغیرہ سے. اس میں ساری چیز شرکت کی ہے, نفع نقصان کی. تو پہلے سوال یہ ہے کہ آپ ریگولیٹڈ ہے کیا, یہ دیکھ لیں. اس میں آپ کا 50% آپ کا جو ہے فلٹر ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ منافع جو ہے وہ تھوڑا زیادہ اگر ہو تو مناسب ہے, اس سے زیادہ اگر ہے تو سمجھ جانا کہ خطرے کی گھنٹی ہے, یہاں پر صحیح نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی ایڈوائزر کے تھرو جائیں. دیکھیں آپ اگر فرض کریں اگر دانت میں کوئی اگر درد ہوا تو آپ جیسے گائنوکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے ہیں. آپ کو اگر فرض کریں کہیں اگر تکلیف ہے تو جیسے کوئی عام تو آپ کروسن وغیرہ کھا لیں گے, لیکن اس سے رہا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو جب معاملہ پیسے کی بات آئی ہے تو آپ کو ایڈوائزر رکھنا چاہیے جس کو ایکسپرٹ ہو اور اس کے پاس جائیں. انجینئر کوئی جو ہے سرجری نہیں کر سکتا ہے, سرجری کرنے والا جیسے بلڈنگ نہیں بنا سکتا ہے, تو ویسے فائنینشیل ایڈوائزر کے پاس آپ جانا چاہیے, یہ میرا خیال ہے. سر آپ نے جیسے بات کی کہ ایڈوائزر کے پاس جانا چاہیے, تو یہ ایڈوائزر ڈھونڈیں کہاں سے؟ لوگ یہ عام لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایڈوائزر کہاں سے ملیں گے, کیسے ملیں گے, کس طرح سے ان سے رسائی حاصل ہو. دیکھیں جیسے میں ابھی بتایا کہ سیبی کے اندر ایڈوائزرس ہیں. یہ 2013 کے اندر جب سب گڑبڑ وغیرہ ہونے لگے, پونزی اسکیمز وغیرہ, تو پہلی مرتبہ سیبی نے 2013 میں ایڈوائزرس کا جو ہے لائسنس دینا شروع کیا. اور الحمدللہ سنسیج ہماری کمپنی جو پہلا ایڈوائزر کا جو ہے لائسنس ملا ہے سیبی سے. تو ایڈوائزر جب ہوتا ہے تو ریگولیٹر کے اندر کنٹرول ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کمپلائنس ہوتی ہیں کہ انہیں کس طرح پہلے اگریمنٹ کریں, کوئی جو زیادہ آپ کو سو نہ بتائیں, جو صحیح پروڈکٹ ہے بتائیں, کہیں غلط اس کو کمپیریزن کر کے جیسے یہ پروڈکٹ کے ساتھ نہ کریں. تو یہ سارے کمپلائنسز ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کے ساتھ ایڈوائزری آپ جو ہے سو کرنا چاہیے. بہت سی کمپنیاں ہیں جس میں اس میں حرام اور حلال کے بھی مراحل آتے ہیں, اس کو ہم کس طرح سے جانچیں گے؟ وہ کون معلومات دے گا؟ ایڈوائزر دیں گے. حرام اور حلال کی بس یہ ہے کہ دیکھیں جب حلال اور حرام کی بات آتی ہے تو حلال کی اگر بات آتی ہے تو ہمارا ذہن پر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس عام آدمی ہر کوئی جو ہے مفتی بن جاتا ہے, فتوے دینا شروع کرتا ہے. تو اگر صحیح چیز جیسے ابھی میں بتایا, اگر آپ کو حلال اور حرام کی تجویز کرنا ہے تو پہلے آپ جائیں مفتی کے پاس یا عالم کے پاس اور ان سے پوچھیں, ان سے سمجھیں. چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. جیسا اگر فرض کریے وضو کرنا ہے تو کس طرح کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. حوض کے اندر پانی ہے, مسجد کے حوض کے اندر پانی ہے, اور اس کے پاس سے اگر کبوتر چلا جائے اور اس میں اگر گندگی پڑ جائے تو پھر میں آپ سے سوال, لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے پھر یہ شریعہ کمپلائنٹ جبکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انٹرسٹ ہے ہی نہیں. تو اس کا جواب میں اس کی اس مثال سے دیتا ہوں کہ اگر آپ دیتے وہ پاک ہے, کون سا حوض کا پانی پاک ہے, کیسے پاک ہوا, اگر پانی فلو ہو رہا ہے ہر وقت اور اس کی مقدار اتنی ہے, تو یہ ساری چیزیں علم آپ کو مفتی سے ہی ملے گا, عالم سے ہی ملے گا. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک دو اپنے واٹس ایپ گروپ پہ بنا کے اگر کریں تو آپ کو اس کا علم حاصل نہیں ہوگا. تو پہلے یہ کہ آپ مفتیوں سے یا شریعہ بورڈ سے پوچھنا چاہیے, شریعہ اسکالر سے پوچھنا چاہیے. بلکہ میں تو آج کل کے دنوں میں بہت سارے پروڈکٹس ایسے ہیں جو ہر کوئی بولتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ شریعہ ہے, شریعہ اسٹریٹجی ہے, ایتھیکل اسٹریٹجی ہے. تو یہ ہاف نالج ہے, ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. میں اکثر دیکھا ہوں کہ آپ سے پوچھے اگر کوئی دوسرے لوگ پوچھے کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ ہے کیسا ہوا, آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے, بولے تو نہیں ہم فائنینشیل میں نہیں ڈالتے. صرف فائنینشیل میں نہیں ڈالنے سے شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوتا ہے, بلکہ ہمارے کو ایک ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ بتا رہا ہے اور بیچ رہا ہے تو اس سے پہلے تو ایک ریگولیٹر کا سوال کریں, پھر دوسرا یہ پوچھیں کہ کوئی شریعہ بورڈ سے آپ کا اپروول ہے کیا, سرٹیفکیشن ہے کیا. اگر سرٹیفکیشن ہے تو پھر اطمینان کریں. اب یہ دوسری بات ہو سکتی ہے کہ ایک شریعہ بورڈ اور دوسرے شریعہ بورڈ میں کچھ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, اس کی ہمارے کو پرواہ کرنے کی صورت نہیں, کیونکہ وہ عالم ہے, وہ جواب دیں گے. ان لوگوں کے آپس میں بھی اگر کوئی فرق ہے تو ان لوگوں کے پاس کوئی بیسس ہوتا ہے کہ کیوں فرق ہے, اور اس کے جو ہے سو وہی جواب دے سکتے ہیں کہ ایک کی نظر میں ہو سکتا ہے دوسری نظر میں. لیکن عام آدمی کے لیے چاہیے کہ کوئی شریعہ بورڈ اگر کوئی فتویٰ دیا ہے تو وہ اس میں چلے آنا, بحث نہیں کرنا چاہیے.
نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ اگر ہمیں مشورہ کرنا ہے کہ بھئی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس کے لیے ماشاءاللہ الحمدللہ بمبئی شہر میں مفتی اشفاق قاضی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں. آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. جمعہ مسجد آپ جائیں, ان سے رابطہ قائم کریں, یہ ساری معلومات ان سے لیں. اور مفتی اشفاق قاضی صاحب سے دوبارہ بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے بیچ مفتی عبد القادر صاحب ہیں, میں ان سے اس موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب کیا اس پہ لوگوں کو مشورہ دیں گے, رائے دیں گے, اور کس طرح سے یہ مسئلہ آسان ہے. جی السلام علیکم, شکریہ مجھے اس پروگرام میں شامل کرنے کا. میرا بھی کچھ 20-25 سال کا تجربہ ہے, اور یہ تجربے سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں سیکنڈری سے جب ہوش میں حواس میں بچے ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر گریجویشن تک کوئی فائنینشیل ایجوکیشن کا کریکولم میں نہیں ہے, اور ماں باپ بھی زندگی میں اسٹرگل کرتے رہتے ہیں, وہ بھی بچوں کو کوئی فائنینشیل اویئرنیس نہیں دے پاتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے جیسے ہر چیز کو ہم پراپر جگہ سے سیکھتے ہیں, سنتے ہیں, تو جب سیونگز ہوں, سیونگ جمع کرنا اور اس کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں پر نہیں دھیان رکھنا چاہیے. اور جیسا کہ ایکسپرٹ شبیر صاحب نے بتایا کہ لالچ اور گارنٹی جو دو بہت بڑی بلا ہے, اور مارکیٹ ریٹ سے جو بھی زیادہ دے رہا ہے وہ پونزی اسکیم کی علامتوں میں سے ہے. جی جی, تو میں تو ان دونوں حضرات کی بات پہ صرف یہ ایڈ کروں گا کہ ماں باپ اور خود بچے فائنینشیل اویئرنیس حاصل کریں, پڑھیں, سمجھیں, معلومات حاصل کریں. آج کے اس دور میں انٹرنیٹ کی موجودگی میں کوئی چیز مشکل نہیں رہی ہے, اور جو ادارے اور جو انسٹیٹیوشن سینکڑوں سال سے, 100 سال سے, 150 سال سے اس فیلڈ میں ہیں اور وہ نارمل ریٹ آف ریٹرن دے رہے ہیں, انہی پر اعتماد کریں. جیسے ٹاٹا ایتھیکل ہے, تورس ایتھیکل فنڈ ہے, اور بھی چند اسکیمیں ہیں جو میں نام ابھی نہیں لے سکتا اس کا. تو نارمل ریٹ آف ریٹرن پر صبر سے لانگ ٹرم پلاننگ کریں اور فائنینشیل ایجوکیشن رکھیں, ورنہ شارٹ ٹرم گین اور پونزی اسکیم میں یعنی شامل ہو کر جو اپنا نقصان کرتے ہیں, یہ بہت یعنی ہر 5 سال 7 سال پہ یہ خبریں سننے میں آتی ہیں. اسی لیے مفتی اشفاق صاحب نے بمبئی جامع مسجد میں یہ ہیلپ اینڈ ایڈوائس سینٹر بنایا ہے کہ فیملی کے جتنے بھی مسائل ہیں انکلوڈنگ فائنینشیل مسائل, اس پر بہت ہی سنجیدگی سے کنسلٹیشن سیشنز ہیں اور پوری معلومات دی جاتی ہے. ان معلومات کو ڈبل چیک کر کے لوگ کریں, یہ میری ایڈوائس ہوگی بس. یہ مفتی صاحب آپ نے بہت اہم بات کہی. میں اسی پر آؤں گا کہ آپ نے ایک بات کہی کہ کون کون سی جگہ پہ پیسہ لگانا چاہیے. جیسے کہ یہ بینک کے میوچل فنڈ جو ہوتے ہیں, تو کون سا میوچل فنڈ کہاں استعمال کرنا چاہیے, کیسے استعمال کرنا چاہیے, یہ عام لوگوں کو نہیں پتہ, یہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہے یہ. تو اس کو آپ کس طرح سے بتانا چاہیں گے؟ اصل میں جو لوگ جی ہاں, جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اسٹاک مارکیٹ میں, شیئر بازار میں انویسٹمنٹ کریں, بڑی محنت سے سیکھ کر اور رات دن دیکھ کر, اور اس میں پروفٹ بنائیں. لیکن چونکہ شیئر مارکیٹ ایک بہت بڑی ہیوج مارکیٹ ہے, 4-5 ہزار کمپنیز ہیں, ان میں سے صرف 900 کمپنیز ایسی ہیں جو شریعہ کمپلائنٹ ہیں, یعنی جو حرام کاموں میں ملوث نہیں ہیں. تو ایک تو اس کی لسٹ وہ بھی مل جاتی ہے, وہ بھی لے لیں. پھر اس میں خرید و فروخت کے آداب ہوتے ہیں, کچھ شرعی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ان سب کو خیال رکھنا انفرادی طور سے مشکل ہے. جن کے پاس ٹائم ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ بہت ٹائم انویسٹ اس میں ہو جاتا ہے. لہٰذا اسی آسانی کے لیے میوچول فنڈ بنائے گئے ہیں کہ پروفیشنل 24 گھنٹے یعنی ماہرین جو ہے, فنڈ مینیجر جو ہیں, وہ آپ کے بہاف پر 24 گھنٹے مارکیٹ پر نظر رکھ کر لانگ ٹرم سوچ کر وہ انویسٹ کریں. اسی کو کہتے ہیں میوچول فنڈ. اور میوچول فنڈ میں حلال بھی ہوتے ہیں اور غیر حلال بھی ہوتے ہیں. حلال میں 2 نام ابھی تک مشہور ہیں مارکیٹ میں, تورس ایتھیکل فنڈ اور ٹاٹا ایتھیکل فنڈ. ان دونوں کو پوری معلومات لے لیں, اور جس طرح بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں ویسے ہی اس میں بھی اکاؤنٹ کھولے جا سکتے ہیں, اور بینک کے فکس ڈپازٹ سے اچھا ریٹ آف ریٹرن ہے. بہت بہتر آپ نے. جی سر, اس میں ایک بتاؤں گا میں کہ دیکھیے, لوگ اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے چھوٹے سے پیسے لے کے اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدنے چلے جاتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں خود سے شیئرز خریدوں تو رات ڈبل ہو جائے گا, یا اگر تھوڑا بڑھ جائے گا, منافع آ جائے گا تو میں نکال دوں گا.
یہ میرے حساب سے بالکل غلط ہے. اس کی مثال ایسے دے سکتا ہوں میں کہ آپ کوئی اگر جیسے مفتی صاحب بتایا بھی کہ میوچل فنڈ اتنا آسان بنا دیا گیا ہے کہ کم سے کم 500 روپے سے آپ کو انویسٹ کر سکتے ہیں اور جب چاہے جب انویسٹ کر سکتے ہیں, ہر مہینہ کر سکتے ہیں, ایک مشت کر سکتے ہیں. جب اتنی آسانی ہے تو ایک پروفیشنل فنڈ مینیجر ہے بیٹھا ہوا جو ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ کے انویسٹ کر رہا ہے. آپ اس میں نہیں جا کے آپ ڈائریکٹ انویسٹ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک بار اگر جلا یعنی نقصان ہوا تو پھر واپس اسٹاک مارکیٹ میں نہیں آتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ اسکول نہیں گئے آپ یونیورسٹی نہیں جا سکتے. تو پہلی شروعات اگر پہلی سیڑھی میوچل فنڈ ہے, تیسری پہلی سیڑھی جو ہے میوچل فنڈ ہے جو سب سے آسان ہے, 500 روپے سے آپ شروع کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ اسٹاک مارکیٹ میں الاؤڈ تو ہے لیکن اسٹاک مارکیٹ اتنا وسیع ہے اور اس میں اتنے سارے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں, جیسے مفتی صاحب بتائے 5000 میں سے 1200 کمپنیز ایسے ہیں جو شریعہ کمپلائنٹ ہیں. تو اس میں 98% جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں وہ اس کی ہماری اجازت نہیں ہے. تو جو جیسے ٹریڈنگ نہیں ہے, مارجن ٹریڈنگ الاؤڈ نہیں ہے, ڈیریویٹیوز الاؤڈ نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. تو اب اس کی کیسے پہچان ہوگی؟ اس کی مثال میں پھر اس طرح دے سکتا ہوں کہ آپ کے اطراف ہوا ہے, ہوا کے اندر بہت سارے گیسز ہیں, اس گیس میں سے آپ کو صرف آکسیجن چاہیے. تو پورے 5000 اسٹاک کمپنیز میں سے جو شریعہ کمپلائنٹ ہے اور کس طرح سے اصول کرنا چاہیے, یہ جو میوچل فنڈ ہے اور جو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے شروعات کرنا چاہیے. ڈائریکٹ بالکل نہیں جانا چاہیے. سیبی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ایڈوائزرز کم ہیں اور ویڈیو کے اوپر یوٹیوب والے جو ہے سو روز کے جو سو آج یہ خرید لو چلے جائے گا, اس کو کنٹرول نہیں کر سک رہے ہیں وہ. تو ان لوگوں سے بچنا چاہیے. ان لوگوں کا نام ہے فائنینشیل انفلوئنسرز جو ہے سو کمیشن وغیرہ کے حساب سے کوئی نہ کوڈ ہوتا ہے کہ آپ اکاؤنٹ کھول لو یا میرے ساتھ کورس کر لو یا کسی قسم کا, تو اس سے بچ کے رہنا چاہیے. اور جو ہے اسٹارٹنگ پہلی سیڑھی جو ہے میوچل فنڈس. نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آج کل یوٹیوب پر ہے نا اس طرح کی بہت سی ویڈیو آ رہی ہے کہ آپ 5 کمپنی میں لگا لو, آپ کو اتنا پیسہ مل جائے گا, آپ کے گھر کے اخراجات جو ہے پورے ہو جائیں گے, یا آپ کو اتنا فائدہ ہوگا. تو کیا اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ اس پہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان لوگوں جو ان کے پاس لائسنس ہے کیا پوچھنا. اگر ان کے پاس ان کو ایجوکیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے آپ ایجوکیشن دینا چاہ رہے ہیں, مفتی صاحب جیسے بتایا کہ جو فائنینشیل لٹریسی کا پروگرام کرانا چاہ رہے ہیں, اگر آپ کو ریٹ آف انٹرسٹ کیسے کیلکولیٹ کریں کہ انسٹرومنٹس کیا کیا ہے, اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن جب ریکمنڈیشن کرتے ہیں آپ تو آپ کو لائسنس چاہیے جو اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے. ریسرچ انالسٹ کا لائسنس چاہیے آپ کے پاس اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں. تو اگر آپ ایڈوائز دے رہے ہیں تو آپ بغیر ایگریمنٹ کرے کے ایڈوائز نہیں دے سکتے. تو ایڈوائزرس کے لیے لائسنس چاہیے. تو میں یہ کہوں گا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پوچھیں کہ آپ ایڈوائزر ہے کیا, لائسنس ہے کیا, آپ کے پاس لائسنس نمبر دیں, لائسنس نمبر بتائیں. اور اگر کبھی آپ کو شکایت ہو تو آپ سیبی کو لکھ سکتے ہیں اور انہوں کنٹرول کرتے ہیں. تو بغیر ایڈوائزر کے نہیں جانا چاہیے. نہیں سر, سوشل میڈیا پہ تو کوئی کنٹرول نہیں نا, وہاں ان کی کچھ معلومات ہوتی نہیں, لوگ ان کے باتوں میں آ کے لگا دیتے ہیں کسی طرح سے آن لائن وغیرہ. سیبی اس کے اوپر بہت کچھ کام کر رہی ہے, بہت کچھ پیسے ایسے لوگوں کو بھی لیے ہیں جہاں پر کروڑوں کا جیسے ان کے اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں کتنے اکاؤنٹس ہیں, اور ان لوگوں کے لیے پینالٹیز لگا رہے ہیں, لائسنس کینسل کر رہے ہیں. لائسنس تو ہے ہی نہیں ان کے پاس, لیکن پینالٹیز ایسے لگا رہے ہیں کہ پھر دوسری مرتبہ آنا ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے, دیکھیے آپ گناہ کرنے والے بہت رہیں گے, تو اگر ہر ایک کو جیسے ایک آدمی جو ہے یا ایک سیبی کے پاس بھی محدود سارے ان کے پاس پاور سے یا اسٹاف ہے تو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, یہ رہے گی. تو اس لیے اویئرنیس کا پروگرام کرنا آپ جیسے چینلز کا کام ہے, ہمارے جیسے ایڈوائزرز کا کام ہے, تو اسی طرح سے جیسے علم حاصل کرنا چاہیے. ناظرین, ان ایکسپرٹ کی باتوں کے بعد میں جو کہ انہوں نے فائنینس کو لے کر, معاشیات کو لے کر, پھر آپ کو اپنا جو محنت کا پیسہ کہاں لگانا ہے, کیسے لگانا ہے, اس کو میں چاہوں گا کہ مفتی اشفاق قاضی صاحب جو ہے اس کو ایک کم وقت میں, مختصر وقت میں جو آپ تک بات پہنچے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہمیں اپنی گاڑی کمائی کا کہاں استعمال کرنا ہے, اور مفتی اشفاق قاضی صاحب کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کی زبانی. جی, بہت اہم بات یہ ہے سب سے پہلے تو کہ فائنینشیل نالج کی بات. جیسے میرے پاس ایک مسئلہ ہے, ہم تو مفتی ہیں, لوگ مسائل پوچھتے ہیں, تو کہا کہ بھئی ہم نے یہاں پیسے لگائے ہیں اور وہ فکس ریٹرن نہیں دیتے, یعنی فکس ریٹرن نہیں دیتے بلکہ فریکچول دیتے ہیں. تو میں نے کہا کیسے دیتے ہیں؟ کہا 1 لاکھ روپے پہ کسی مہینے میں 1800 دیتے ہیں, کسی مہینے میں 2000 دیتے ہیں, کسی مہینے میں 2200 دیتے ہیں. تو ہمارے پاس 15 سال سے ایک مفتی صاحب کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے. میں نے کہا دیکھو انہوں نے فتویٰ دیا ہوگا اپنی جگہ پر, مجھے تو آپ کی تفصیل چاہیے کہ آپ P&L پروفٹ اینڈ لاس کا اکاؤنٹنگ کیسے کرتے ہیں. بولے وہ تو اکاؤنٹنگ مشکل ہے, 6-8 ہمارے
ہمارے الگ الگ وہ ہیں، الگ الگ آؤٹ لیٹس ہیں، سب کو ملانا سب کرنا مشکل ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ 1800 2000 اور 2000 دے رہے ہیں یہ کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ وہ کیپٹل کی بنیاد پر دے رہے ہیں. 1 لاکھ روپے کیپٹل ہے، کبھی 1800 کبھی 2000 کبھی 2200 کا مطلب یہ ہے کہ آل ٹوگیدر آخر میں جا کر جو ہے نا وہ جو تناسب ہے جو فیصد ہے وہ 2000 کا نکل کر آتا ہے. تو یہ ایک طرح کی مطلب غیر شرعی ہے. یہ جو ہے کیپٹل کے اوپر پروفٹ دینا یہ ناجائز اور حرام ہے. کیپٹل پر پیسہ دینا یہی تو سود ہے، یہی تو انٹرسٹ ہے. جب میں نے ان لوگوں کو بتایا تو ان لوگوں کے تو پیروں سے زمین نکل گئی. کہا کہ ہم نے مطلب بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں، مسجد والے کے ذمہ دار، مدرسے کے ذمہ دار. تو اب کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہم شرعی ضابطے پر رہتے ہوئے انویسٹ کریں؟ یہ سب سے اہم بات ہے، کیونکہ ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں. اور آپ یقین کہ آپ نے ہیرا گولڈ کا نام لیا، ہیرا گولڈ جا کر اتنا اس نے لاکھوں کروڑوں روپئے لوگوں کے ضائع، لیکن اس کے باوجود ابھی تک لوگ رکے نہیں ہیں. ابھی 2 مہینے پہلے نیو ممبئی کی ایک بستی ہے اور 200-250 کروڑ ایک صاحب لے کر گئے. نالا سپارہ کی طرف کئی سارے میرے پاس لسٹنگ ہے کہ 500 کروڑ 600 کروڑ میرا روڈ میں. یعنی لوگ علم ہی نہیں حاصل کر رہے ہیں. اب ہم یہ سوچتے تھے کہ صرف فتویٰ، صرف مسئلہ بتانے کے بجائے ان کو راستہ بتلایا جائے، ان کو بدل دیا جائے کہ بھئی یہ نہیں تو یہ جائز ہے. تو میں نے شبیر صاحب سے بہت تفصیل سے ملاقات کی اور ریگولیٹر کیا کہتا ہے، سی بی کیا کہتا ہے اور اس میں کیا ضابطے ہیں. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ ٹاٹا ایتھیکل فنڈ، اسی طرح اس کے 15-20 سال کے پیچھے کا ریکارڈ دیکھا جائے تو جو ہماری ایف ڈیز بینکوں میں ہوتی ہے یا ہمارے سیونگ اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں اور اس پہ جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اس سے بہتر یہ ریٹرن دیتے ہیں. پھر آپ یقین کریں، میں مفتی برکت اللہ صاحب کے ساتھ 2-4 روز پہلے 3 روز پہلے BKC میں جا کر ٹاٹا ایتھیکل فنڈ کی پوری ٹیم سے ہم نے ملاقات کی، فنڈ مینیجر سے ملاقات کی، ان کے پورے ضابطے کو سمجھا. انشاءاللہ میں جو ہے علماء اور اہل علم کے لیے وہ پورا پریزنٹیشن بھی پیش کروں گا جس کے اندر کس طریقے سے یعنی اسٹاک مارکیٹ میں جو کمپنیاں کام کرتی ہیں. آسان ہے کہ ہم 4 لوگوں نے مل کر پیسے جمع کیے، وہاں 40,000 لوگوں کے پیسے ہیں، وہ مشارکہ ہے، شرکت ہے. اب اس کے اندر ضابطہ ہے کہ حرام چیزیں نہ ہو، جیسے بیئر کی کمپنی، شراب کی کمپنی اور جو حرام چیزیں ہیں اس کی کمپنیز نہ ہو. دوسرا ضابطہ ہے کہ انہوں نے جو ہے بینک سے لون نہ لیا ہو کہ لون کے پیسے یعنی بینکی کے پیسے اور اسی پیسے سے بزنس کر رہے ہیں، اور ان کی آمدنی کے اندر حرام کا حصہ نہ ہو. لیکن 100% اب ریگولیٹری کے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو پھر اس میں ضابطے بنائے گئے ہیں کہ 3%، 5%، کیونکہ مجبوری کے درجے میں اتنا پیسہ ان کو بینک میں رکھنا پڑتا ہے. تو ہم اپنی آمدنی میں سے، اپنے پروفٹ میں سے اتنا پرسنٹیج اس کو نکال کر اس کو تطہیر کر دیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب ہم نے شبیر صاحب سے ڈسٹریبیوٹر شپ لی ہوئی ہے کہ ٹاٹا ایتھیکل، جس میں کیا ہے خود میں نے عملی طور پر کیا. ہر مہینے میں SIP کھول دیا جاتا ہے اس کا منتھلی جو ہے آپ کے اکاؤنٹ سے، آپ کے بینک اکاؤنٹ سے آپ کے ڈیمٹ اکاؤنٹ پہ، یعنی کسی اور کے اکاؤنٹ میں نہیں کہ شبیر صاحب کے اکاؤنٹ میں یا مفتی صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا پیسہ. آپ کا ایک بینک کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کا ایک ڈیمٹ اکاؤنٹ ہے. تو آپ کے ڈیمٹ اکاؤنٹ میں 1,000 روپئے جائیں گے ہر مہینے. SIP اس کو کہتے ہیں. مثلا میں تو میری آمدنی کے حساب سے میں نے 1,000 روپئے رکھے تو 5 سال میں کتنے ہو گئے؟ 60,000 روپئے. اب 5 سال مکمل ہو گئے، ابھی میں اس کو چیک کرتا ہوں تو اس کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ تقریباً 2.5-3 لاکھ کے قریب ہے. تو اس طریقے کا اب آدمی جو ہے بچے کی تعلیم کے اعتبار سے، اب میں نے اپنے بچوں کے لیے بھی ایک اکاؤنٹ 500 روپئے کا کھول دیا. تو ایسے لوگ اپنی محنت کی کمائی کو صحیح جگہ پہ رکھے اور ایسی جگہ رکھے کہ رات برات اگر ضرورت پڑے تو وہ پیسے ان کو مطلب انہوں نے وہاں بھیجا اور وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے آگے. اس طرح کی صورت ہے. تو جامع مسجد کا جو فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر ہے جو فائنینشیل ایڈوائزر کرتا تھا، تو فائنینشیل ایڈوائزر میں صرف ایڈوائز یہاں کا ہو، یہاں جاؤ یہاں جاؤ، کسی کے پاس وقت نہیں ہے. جیسا بتایا گیا ریگولیٹر کو پوچھو، مفتی کو پوچھو، کسی کے پاس وقت نہیں. بھائی ہم کو تو بس ایسے، تو اس لیے کہا کہ چلو اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں کہ ہم یہ فارمز وغیرہ رکھ لیں گے، لوگوں کو بتائیں گے آئیں بھائی اپنا فارم بھریں، اپنی پوری انفارمیشن دیں. آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا، جیسے آپ کا بینک میں اکاؤنٹ کھلتا ہے اسی طرح آپ کا ڈیمٹ اکاؤنٹ کھلے گا. آپ کو اپنے موبائل پر کہ میرے 1,000 روپئے گئے ہیں اس کی آج کی ویلیو کتنی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے گھٹ بھی سکتی ہے، فریکچوئل ہوتا رہتا ہے. لیکن پچھلے 15-20 سالوں کا جو رزلٹ ہے ٹاٹا ایتھیکل فنڈ کا وہ بہت اچھا ہے. میں شخصی طور پر نہیں، یعنی پرسنل آدمی کو نہیں بلکہ ادارے بھی، بہت سے ادارے ہیں جن کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ FD کریں.
تو اس قانون کے اندر بھی ریگولر میں اس کی اجازت دی ہے کہ ٹاٹا ایتھیکل کا فنڈ لے لیں. تو جو ایف ڈی کرنے کے بعد 5 سال کے بعد جو ریٹرن آ رہا ہے وہ حرام ہو رہا ہے, انٹرسٹ ہے, اور ویسے ایف ڈی کے جو پیسے وہ انفلیشن کی وجہ سے کم ہو گئے ہیں. تو کیوں اچھا نہ ہو کہ وہ ٹاٹا ایتھیکل میں فنڈ کر دیں, تورس میں کر دیں. تو جو اضافہ ہوگا وہ شرعی ضابطے پر بالکل صحیح اور درست ہوگا. اس میں تطہیر یعنی پیوریفیکیشن کا جو اماؤنٹ ہے وہ نکال کر جو ہے غریب ضرورت مندوں کو بلا نیت ثواب صدقہ کر دیا جائے گا, باقی پیسے آپ کے اپنے ہیں. تو فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر میں ہم اقبال کا یونٹ کھول رہے ہیں جس کے اندر یہ کریں گے کہ آئیے آپ اپنا اکاؤنٹ کھولیے, اپنے ایپ پر اپنے موبائل پر آپ کو ساری انفارمیشن ہوگی. اس میں اس کے نفع اور نقصان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, آپ کو صرف صحیح راستہ بتلایا جائے گا کہ یہ صحیح راستہ ہے, اس راستے سے آپ اپنے پیسوں کو. میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ آمدنی بہت ہو, میں نے 10 لاکھ لگایا, میرے اتنے ہو گئے, میرے اتنے ہو گئے, لیکن آپ کے کیپٹل کی حفاظت کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مارکیٹ میں بھی جو لوگ بزنس کرتے ہیں, بیگ کا کاروبار ہے اور موبائل کا کاروبار ہے, میرے ساتھ لگاؤ, اتنے مسائل ہیں عظیم صاحب, میں کیا بتاؤں ہر دن کہ بھئی ہمارا. اب ان سے جب پوچھا جائے آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوا تھا, آپ نے ڈسکشن کیا کیا تھا, کچھ بھی نہیں. اب اس نے بولا اس میں نفع میں لگاؤں گا اور تم کو ایک نفع کا تناسب دوں گا, کوئی اکاؤنٹ, صرف زبانی اور بھروسے پہ. اور شریعت اس کی اجازت نہیں دی. دیکھیں ایک جملہ ہے, تعاشوا کالاقارب وتعاملوا کالاجانب, کہ ایسے رہو جیسے بہت قریبی ہیں, دوست ہے, یار ہے, ہمارے ملنے جلنے والے ہیں, لیکن معاملہ جب کرو تو پھر ایسے کرو جیسے اجنبی ہیں. بالکل واضح. اور میں آپ کو آگے سے بتاؤں کہ قرآن کریم کی آیتوں میں سب سے طویل ترین آیت جسے آیت دین کہا جاتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم, پورے ایک صفحے کی ایک آیت ہے, اس میں معاملات کی باتیں بتلائی گئی. شریعت نے, اسلام نے تو معاملات کی اتنی صاف ستھری وضاحتیں بتلائی, حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے کا ہم امام مسجد اور قائد ملت جانتے ہیں, بہت بڑا مقام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح مارکیٹ کے بھی سب سے بڑے ایڈوائزر تھے. سوق المدینہ, مدینے کا مارکیٹ جس طرح ڈیولپ کیا گیا تھا, پورا یہود کا اس پر قبضہ تھا, 3 سال میں وہ قبضہ ختم کر دیا گیا. تو دا مارکیٹ آف مدینہ یہ ایک مستقل جو ہے کتاب ہے, اور اس کے اوپر لوگوں نے لکھا ہے کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کو ڈیولپ کیا, فائنانس کو ڈیولپ کیا. آج کا ڈبل PhD بھی وہ کام نہیں کر سکتا ہے فائنانس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سلام ہو کہ اللہ کے رسول. کاروبار کیسے کرنا, صبح جلدی اٹھیں, بزنس کے معاملات میں نفع کم ہو لیکن بیچے, بہت سارے امور ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی کمپنیاں ہیں جو شرعی ضابطے پر کام کرتی ہے, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو ہمارے لیے آسان صورت یہ ہے کہ ہم ٹاٹا ایتھیکل فنڈ کے جو پیسے ہم ایک ساتھ لے سکتے ہیں, یا سیپ بنا دیں, SIP کر دیں, ہر مہینے پیسے لگائیں, اور ایک وقت کے بعد بچے کی شادی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, ہم کو لگتا ہے کہ بھئی اس نفع کے ساتھ ہم کو پیسہ مل رہا ہے, تو اس میں بہت عافیت ہے. یعنی یہ بیچ کا درمیانی راستہ ہے جس سے ہم حرام سے ہی بچیں گے اور دھوکے سے ہی بچیں گے. جی بالکل. اس میں سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں جو ہم مارکیٹ میں پیسہ لگاتے ہیں, چائنا سے مال آ رہا ہے, اس میں کوئی بھی ریگولیٹری نہیں ہے انوالو, پیسہ نہیں آ رہا. مفتی صاحب نے میرا 4 کروڑ روپے لیا, پیسے نہیں دے رہا, کیا کر سکتے ہیں کوئی تحریری اور تحریری معاہدہ بھی ہو, ایک ٹائپ کا سمجھیے MOU بن گیا ہے, اس MOU کی ویلیو کیا ہے؟ وہ کہے گا بھائی میں نے نقصان اٹھایا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. یہاں آپ کے لیے پورا ایک نظام ہے. اور ابھی ہم نے جب دیکھا تو 1.5-2 سال پہلے تو ان کی ویلیو 500-550 کروڑ تھی, یہ 2-2.5 سال میں وہ 2000 کروڑ کے اوپر گئے ہیں ٹاٹا ایتھیکل فنڈ. تو اور مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلمین کا پیسہ ہے اس میں. یہ ایتھیکل اصل میں اخلاقی طور پر لفظ ہے, لیکن اس کے جو پورے پیرامیٹرز ہیں وہ شریعہ ضابطے پر ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک طرف ہماری کیپٹل کو بھی محفوظ رکھ رہا ہے, قانون کے اندر بھی ہمارا پیسہ بالکل وائٹ منی ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی بلیکنگ کا مسئلہ نہیں ہے, قانون کے اندر بھی بالکل صاف ستھرا معاملہ ہے. تھوڑا پیسہ بھی ہمارا جمع ہو رہا ہے, ہم کو پتہ نہیں 1500, 5000, 10,000 جاتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے اضافہ بھی ہو رہا ہے, اور بوقت ضرورت جب بھی ہم کو چاہیں وہ پیسہ ہمارے کام آ رہا ہے. یہاں پہ بتانا چاہوں گا میں کہ دیکھیے لوگ ہم خالی انویسٹمنٹ کہاں کرنا پوچھتے ہیں,
बेसिक होना ये चाहिए कि आप पैसे किस लिए चाहिए, या तो आपकी बेटी की शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, या रिटायरमेंट के लिए, या रेगुलर इनकम वगैरह के लिए। अगर हम कम उम्र में और यंग स्टेज में अगर आप पता कर लें कि बस मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा जो है आज जैसे बच्ची समझिए आप 2 साल की है, 20 साल में मैं शादी करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए पैसे जमा करना चाह रहा हूँ, तो अगर आप उसको कैलकुलेट करें कि जैसे 20 साल या 18 साल के बाद मुझे कितना पैसा चाहिए और उसके लिए मैं महीने को कितना पैसा जमा करना चाहिए मैं, तो आप देखेंगे बहुत छोटी सी रकम होती है। तो जब आप छोटी सी रकम से SIP जैसे मुफ्ती साहब बताए वैसा अगर शुरू करें तो ये हो सकता है। इसी म्यूचुअल फंड से आपको दूसरा सोल्यूशन भी निकल सकता है, जैसे आपको मंथली इनकम चाहिए, तो मंथली इनकम चाहिए तो एक मुश्त जमा करें आप, और उसके बाद में फिर जो है इस हिसाब से निकालें कि आधा मुनाफा जो है आप निकालते रहे और आधे मुनाफे से पैसा बढ़ता रहेगा। वही चीज़ अगर आप बैंक में जाएं तो महीने को सूद मिलेगा, उसका 25 साल के बाद भी जाएं तो आपको असल ही मिलेगा, कोई बढ़ेगा नहीं पैसा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी गोल बेस्ड प्लानिंग करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास जैसे फैमिली गाइडेंस के साथ जब मुआहदा हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो लोगों को कुछ नहीं करना है, अब उनके ऑफिस जाना है फैमिली गाइडेंस में और उनको बताना है कि मैं मेरे बच्ची की शादी के लिए इतने पैसे जमा करना चाह रहा हूँ, कितने कमाना चाहिए महीने को, या किसी और रिटायरमेंट के लिए मुझे चाहिए 25,000 की इनकम चाहिए, तो इसके लिए मेरे को कितना मुश्त करना चाहिए। और एक आखिरी बात यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि लोग जो है हमारे पास ख़ास तौर से इंडिया में ज़्यादातर अपना सरमाया या तो प्रॉपर्टी में है या तो फिर गोल्ड में है, जो दोनों कम रिटर्न देते हैं। तो इसको अगर आप निकालें तो आपके पूरे गोल्स हो सकते हैं और लिक्विड हो सकती है, तो इसके पर भी तवज्जो देना चाहिए। तो इससे प्रॉपर्टी और गोल्ड से ज़्यादा यहाँ पर मुनाफा है, बहुत ज़्यादा। एक है, दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें टैक्स सिर्फ जो पहले 1 लाख तक साल को जो है बिल्कुल टैक्स नहीं है, उसको आने सिर्फ 10% है। अच्छा, प्रॉपर्टी में जाए अगर तो प्रॉपर्टी अगर पूरा जो है आप रजिस्ट्रेशन भी करें पूरी अमाउंट से तो 20% टैक्स जी। और प्रॉपर्टी के दूसरे मसाइल है, जैसे टाइटल हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, उसमें ज़्यादातर कैश का मामला होता है, और जैसे लिक्विडिटी नहीं, जब चाहे जब पैसे नहीं मिल सकते। आप मिसाल के तौर पे देखिए, एक 500 करोड़ की बिल्डिंग है, लेकिन अगर आप फर्ज करिए हॉस्पिटल को जाना पड़ा या कुछ छोटी सी अमाउंट 2 लाख रुपये चाहिए, तो आपको रात रात तो नहीं मिलते। यहाँ पर यह है कि सिर्फ आज अगर आप दें तो दूसरे दिन पैसे आ जाते हैं आपके अकाउंट में, तो इससे अच्छी लिक्विडिटी और टैक्स कम है, रिटर्न ज़्यादा है। तो ये पहला शुरू है। बढ़िया, बहुत मेहनत की है, मुफ्तियों ने बहुत मेहनत की है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और एक सिंपल प्रोडक्ट लेके आए। तो मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि सब लोगों से कि पहला शुरू हर कोई जमा कर सकता है। साहब 500 रुपये कौन जमा नहीं कर सकता आजकल, हर कोई जमा कर सकता है। शुरुआत करें, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं और इसमें पूरी सहूलत है। अगर आप फर्ज करिए किसी वजह से जो सो पैसे को जो सो SIP कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, फिर उसका और बढ़ाना चाहे जैसे तनख्वाह बढ़ी तो ये भी बढ़ा सकते हैं, तो सारी सहूलत। एक अहम ऐड करूँगा, जैसे शब्बीर साहब ने कहा, मैंने ख़ुद एक इनका जो है पोर्टफोलियो देखा कि एक साहब, क्योंकि मैं ये हमारे कोकन के माइंडसेट से बता रहा हूँ, हमारे कोकनी लोग दुबई, बहरीन, कतर, मस्कत, ज़्यादातर खलीज में हैं। वैसे यूरोप में भी, तो यूरोप में वो तो वहाँ पर सेट हो गए, लेकिन जो दुबई, बहरीन में हैं 30-40 साल के बाद आ जाते हैं। अब वो यहाँ आने के बाद एक बड़ी तादाद है जो पैसे बैंक में रख देती है और उसका इंटरेस्ट जो है वो इस्तेमाल करती है, जो शरीयत में बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह रसूल के साथ जो है ऐलान जंग है। अब इनके पास मैंने एक पोर्टफोलियो देखा कि एक साहब ने 50 लाख रुपये लगाए 2013 में। अब उन्होंने ये तय कर दिया कि मुझे 25,000 रुपये हर महीने घर के खर्च के लिए चाहिए। अब आप वो पूरा के पूरा एक कैलकुलेशन देख सकते हैं, उसका वो पेपर आपको दे देंगे कि 50 लाख लगाए। अब हो सकता है पहले ही महीने में वो 50-49 हो गए, 1 लाख का नुकसान हो गया, मार्केट नीचे चला गया, लेकिन 25,000 उनके खर्चे के लिए चले गए। फिर दूसरे महीने में जो है 51 हो गए, फिर 20 हो गए। अब जो है 6-7 साल के बाद वो इतने पैसे ले चुके हैं जो तकरीबन 30-35 लाख रुपए जो इतने साल के महीने के हिसाब से होंगे, पहले 25 से फिर 35,000 हुए, और उनके अभी मार्केट के वैल्यू के एतबार से 85-86 लाख रुपये हैं। तो पैसा भी बढ़ रहा है और घर की ज़रूरत भी पूरी हो रही है। तो ये 2 तरीके होते हैं, एक तो ये कि अपने थोड़े थोड़े पैसे जमा करते जाएं, गोल तय करें कि मेरे बच्चे की तालीम के लिए, शादी के लिए या किसी और के लिए, तो पैसे वहाँ तक जमा हो जाते हैं आसानी से। और दूसरी सूरत है कि जिसके पास जमा शुदा रकम है तो वो FD में डालने के बजाय या जो है क्या कहते हैं बैंक अकाउंट में, सेविंग में या इस तरह करने के बजाय अगर वो टाटा इथिकल का म्यूचुअल फ़ंड ले लें तो उसके लिए पैसा बढ़ भी रहा है और शरीयत के ज़ाब्ते में सही और दुरुस्त भी है, महफूज भी है। आपसे रब्ता कायम करना हो अगर
کسی عام ناظرین کو یا جو پیسہ لگانا چاہتے ہیں کیسے ہوگا؟ بالکل، ہماری جامع مسجد بمبئی کے اندر ایک چھوٹی سا ادارہ ہے، فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر، تو اس کی ویب سائٹ بھی ہے 7837837888، تو یہ اس کا نمبر ہے۔ تو ہم پہلے تو ایک ایڈوائز ہی کرتے تھے کہ ہم نے سوچا کہ اسٹاف رکھا جائے اور لوگوں کو اس طرف صحیح طریقے سے رہبری کی جائے، معاونت دی جائے، ان کو سپورٹ دیا جائے تاکہ وہ اس راستے پر آسانی سے آ سکیں۔ بہت بہت شکریہ آمنہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے اور ناظرین کو اتنی اہم معلومات دینے کے لیے کہ وہ اس طرح کی جو فراڈ ہے، اسکیم ہے، ان سے بچے اور اپنی محنت کی گاڑی کمائی کو اس طرح سے برباد نہ کرے، اور ایک راستہ ہمارے ایکسپرٹ نے بتایا، ماہرین نے بتایا۔ میں عبد القادر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے شبیر صاحب کا بھی اور مفتی اشفاق قاری صاحب کا زیادہ شکریہ ادا کروں گا کیونکہ آپ نے ان ایکسپرٹ سے ہمیں ملاقات کرائی اور ناظرین کو کچھ سمجھنے اور کا موقع ملا، ایک معلومات بہم پہنچائی۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ آپ کی طرف سے بلکہ یہ شکریہ ادا کروں گا کہ مفتی صاحب جو ہے بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے UK سے تشریف لائے ہیں، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں، کیا کیا جائے۔ شبیر صاحب صرف ایک میٹنگ تھی اور اس کے علاوہ یہ ایک ہے، اب یہ شام میں جو ہے فلائٹ سے واپس چلے جائیں گے، تو کہ بھی اس موضوع کی طرف ہماری لوگوں کو رہبری کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے پیسوں کو ضائع ہونے سے بچائے اور اس سلسلے میں صحیح معلومات لیں۔ تو بہت بہت شکریہ میں ان دونوں حضرات کا، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ اب دوستو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی بچیں اور اوروں کو بھی بچائیں، اور یہ ہماری اس آج کی گفتگو کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کریں، یہ بھی ثواب جاریہ ہوگا اور لوگ برباد ہونے سے اور پھنسنے سے، دھوکہ کھانے سے بچیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے سرمایہ میں بھی یقیناً اضافہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ کیمرہ پرسن شاہین پٹیل کے ساتھ میں اور قاری شہاب الدین کے ساتھ میں آپ کا دوست راشد عظیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔